الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ملک کے اندر ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنی رعایا پر بڑا ظلم کرتا تھا، اور اس ظلم کرنے سے وہ ان سے لوٹ مار کرتا، اور اس نے اپنے محل سے دور جنگل میں ایک کمرہ بنا رکھا تھا۔ وہ جو لوٹ مار کرتا، جو موتی، جو زیورات، جو ہیرے وہ لوٹتا، وہ وہاں پہ اس کمرے میں رکھتا۔ اب اس کمرے کی دو ہی چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس تھی، ایک اس کے وزیر کے پاس تھی۔ وہ گاہے بگاہے وہاں پہ جاتے، اپنے خزانے کو دیکھ آتے اور اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں ان میں مصروف ہو جاتے۔ ایک دن بادشاہ ٹہلنے کے لیے نکلا اور اس نے کہا کہ میں آج چلتے چلتے اپنے خزانے کو نظر مارتا جاؤں، اور اس نے جا کر کے تالا کھولا اور وہ اپنا خزانہ دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت اسی جگہ سے وزیر کا بھی گزر ہوا، تو وزیر کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے کہا یار میں کل نہ خزانہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، تو نہ ہو سکتا ہے میں تالا لگانا جب بھول چکا ہوں، تو میں تالا دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ اس نے باہر سے تالا لگا کے وہ چلا گیا۔ بادشاہ تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹا تو اس نے دیکھا دروازہ باہر سے لاک ہے۔ وہ جب اس نے دیکھا کہ دروازہ باہر سے لاک ہے، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس نے لوگوں کو صدائیں دی، کیونکہ وہ جنگل تھا، بیابان تھا، کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ کچھ دیر گزری تو بادشاہ کو بھوک اور پیاس ستانے لگی۔ پیاس کی شدت جب بادشاہ کی بڑھنے لگی نا، تو بادشاہ نے وہ جو ہیرے تھے، جوہرات تھے، وہ جو موتی تھے، ان سے کہا کہ مجھے پانی دو۔ اب موتی کہاں سے پانی دے سکتے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے پانی دو، تو کس نے پانی دینا تھا؟ اس نے موتیوں کو ٹھوکر ماری۔ وہ جب اس نے ٹھوکر ماری، وہ سارے اس کمرے میں بکھر گئے۔ تو بادشاہ کو اب نظر آ رہا تھا کہ اب یقینی میری موت ہو جانی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک موتی لیا، موتی لینے کے بعد اس نے اپنے بازو پہ موتی کو مارا، اور اپنے بازو سے، اس کے بازو سے خون نکلنے لگا۔ اس نے خون پہ دیوار پہ ایک ایسی تحریر لکھی جس کو جب وزراء نے پڑھا تو وہ حیران رہ گئے۔ بادشاہ کا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب ملک میں بادشاہ کی تلاش جاری تھی کہ بادشاہ سلامت پتہ نہیں کدھر گئے۔ ایک دن وزیر کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ نے خزانہ لیا ہو اور رفو چکر ہو گیا، کیونکہ بادشاہ کو اور اس وزیر کو پتہ تھا اس خزانے کا۔ اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ بادشاہ نے خزانہ لیا اور وہ رفو چکر ہو گیا۔ اس نے کہا میں یہ تو دیکھوں۔ وہ جب وہاں پہ پہنچا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت، اس نے تالا کھولا تو دیکھا آگے بادشاہ مرا پڑا تھا، اور اس نے دیوار پہ جو لکھا تھا وہ سنیے۔ اس نے دیوار پہ کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا یہ جتنی دولت ہے، یہ جتنے موتی ہیں، یہ جتنے ہیرے جوہرات ہیں، یہ جتنی بھی جمع شدہ دولت ہے نا، پانی کے ایک گلاس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے جمع ہی کی ہے نا اور صرف جمع ہی رہ گئی، تو وہ کہتا ہے یہ پانی کے گلاس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہماری بھی مثال ہے۔ ہم جو چیز جمع کر لیتے ہیں وہ پھر ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے پاس علم ہے، وہ ہمارے پاس ہنر ہے، وہ ہمارے پاس دولت ہے، وہ ہمارے پاس اچھے مشورے ہیں، وہ اگر ہم چھپا لیتے ہیں تو ہم خود بھی چھپ جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے ہنر کو، علم کو، اپنے مشوروں کو، اپنی جو بھی اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، اس کو وہ چھپا لیتا ہے، تو اب یقین کیجئے وہ خود بھی چھپ جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس کو بانٹ دیتا ہے، اس کو پھیلا دیتا ہے، وہ خود بھی پھیل دیتا ہے۔ وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ کر زندگی کی بہاریں لوٹتا ہے۔ جو شخص اپنے علم، ہنر اور فن کو جانا پھیلا دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جس شخص کے پاس جو عہدہ، جو منصب، جو اختیارات ہو، اس کو چاہیے اس کا صحیح اور جائز استعمال کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ بھی وہ معاملہ پیش آ جائے جو اس بادشاہ کے ساتھ پیش آیا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔